اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سورہ نمبر 42 الشورا، کنسلٹیشن، مشورہ، مشاورت، اس کا دوسرا رکوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کی 10 آیات ہیں، تو آپ نے بھرپور توجہ کرنا ہے۔ آئیے، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، تم لوگوں میں آپس میں جو بھی اختلاف ہوگا یا ہوتا ہے، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا لوٹایا جانا ہے اللہ کی طرف۔ ہر جھگڑے کا فیصلہ کرنا ہے اللہ نے۔ ذالکم اللہ ربی، اور یہ ہے جی اللہ میرا رب، علیہ توکلت، اسی پر میں نے اپنا توکل کیا، I put my trust in him، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اب ذرا ورڈ فور ورڈ اس کو دیکھتے ہیں۔ وا اور ما، جو اختلفتم، جب رانا صاحب یہ یاد رکھیں کہ تھرڈ الفابیٹ پہ زبر ہو نا، تو پہلا حرف ساکن ہو تو زیر لگا دیتے ہیں اس کو، سمجھ میں آیا نا بات؟ اگر تھرڈ الفابیٹ پہ زیر ہو یا زبر ہو تو آپ نے یہاں زیر لگا دینی ہے۔ تو اب ہم اس کو توڑ کے پڑھیں گے، تو ہم پڑھیں گے اختلفتم۔ اختلفتم، تم کا مطلب تم سب لوگوں میں اگر اختلاف ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا فیہی، کسی معاملہ میں، من شیء، کچھ بھی لوگوں میں، تو اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ پس حکمہ، اس کا حکم، اس بات کا، الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹ جائے گا، اللہ کی طرف لوٹ جائے گا۔ توجہ کرنی ہے تاکہ آپ اس کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں۔ ذالکم اللہ، ذالکم اللہ، اچھا یہ ذالکم کیوں آیا؟ کم اس لیے آیا کہ جو سننے والے ہیں نا وہ زیادہ ہیں۔ سننے والے کون ہیں؟ زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے یہ کم آ گیا۔ تو ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ، ربی، کیا مطلب؟ میرا رب، علیہ، اس پر، توکلت، میں نے توکل کیا، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، انیب، میں رجوع کرتا ہوں۔ اچھا اب ادھر ایک غور طلب بات ہے، وہ غور کریں۔ توکلت یہ ماضی ہے، بٹ صاحب یہ ماضی ہے، اور یہ انیب یہ مضارع ہے۔ تو جس فعل کے آخر میں تا لگ جائے نا تو سمجھ جائیں کہ وہ ماضی ہے، اور جہاں شروع میں الف تا یا نون آ جائے تو سمجھے وہ مضارع ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ تو یہاں پر دونوں ٹینس اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائے ہیں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ایسے فرمائیے، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، علیہ توکلت، تو کا مطلب ہوتا ہے میں، تو کا مطلب میں، تو میں نے اس پر توکل کیا، باب تفاعل، میں نے اس پر توکل کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اس پر رجوع کرتا ہوں، کرتا رہوں گا ہمیشہ، کیونکہ استمرار ہوتا ہے مضارع میں۔ تو یہ پہلی آیت مکمل ہو گئی ہماری۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے اور دل نہیں بھرتا۔ فاطر السماوات والارض، اچھا اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں بنانے کے لیے دو مشہور نام آئے ہیں، ایک بدیع السماوات والارض اور ایک فاطر۔ بدیع کا مطلب یہ ہوتا ہے اوریجنیٹر، جو بغیر کسی ماڈل کے، نمونے کے، کوئی چیز اس کو عدم سے وجود میں لے آئے، را مٹیریل بھی موجود نہ ہو، وہ بدیع ہے، کہتے ہیں نا بڑا بدیع آئیڈیا۔ اور فاطر، اس میں ذرا پھاڑ نکالنا، کلیو کر دینا، نئی چیز کو وجود میں لے آنا، تو اس معنوں میں آتا ہے۔ لیکن ادھر تو یہ ہے کہ بالکل پہلی دفعہ یہ کائنات وجود میں آئی تو اللہ نے لفظ یوز کیا بدیع السماوات والارض، اور پھر یہاں پر یوز کیا جنرل
کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو بنانے والے ہیں. فاطر السماوات والارض. اور یہ ہم جان چکے ہیں کہ سماوات کا لفظ قرآن مجید میں جمع آیا ہے اور ارض کا لفظ قرآن مجید میں واحد آیا ہے. اور ارض و سما دونوں ہیں مؤنث. ارض و سما دونوں کیا ہیں؟ مؤنث ہیں. اچھا، اور پھر اس کے بعد اچھا یہ بھی غور کریں، یہ دیکھیں نا، یہ عطف آ گیا جو آج کا ہمارا موضوع تھا. اس کے پیچھے بھی اعراب دیکھیں اور آگے بھی دیکھیں. غور کر رہے ہیں نا؟ تو یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے ساتھ. پھر آگے آ گیا جعل، اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، من انفسکم تمہارے جانوں سے، ازواجا جوڑا یا جوڑے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑے جوڑے چیزیں بنا دی، مرد اور عورت. پھر کیا کیا؟ وَمِنَ الْأَنْعَامِ. قرآن مجید کی سورہ نمبر 6 ہے انعام. کیا مطلب؟ چوپائے. ٹھیک ہے، چوپائے، لائف سٹاک. تو چوپائے بنائے. ازواجا، تو جتنے جاندار ہیں ان میں بھی سائنس کیا بتاتی ہے، اب ہمیں نر مادہ موجود ہے. لیکن جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت یہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ جانداروں میں ہر ایک میں نر اور مادہ ہوں گے. لیکن یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے سب. پھر آگے فرما رہے ہیں یزرعوکم فیہ، وہ اس میں تمہیں پھیلاتا چلا جا رہا ہے. یہ ہی کی ضمیر کا مرجع ہے یہ سارا سسٹم، کہ ایک مرد اور ایک عورت سے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، ایک نر اور ایک مادہ سے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. یزرعوکم فیہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی میں ہی ہم تمہیں پھیلاتے چلے جا رہے ہیں. پہلے ایک مرد پیدا کیا، پھر جوڑا پیدا کیا، پھر آج 8 ارب انسان ابھی موجود ہیں زمین پر. پھر اپنے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ لیسا نہیں، کا مانند، مثل مثال، ہی اس کی، شیء کچھ بھی. تو لیسا کا مثلی شیء، اللہ کی مانند کچھ بھی نہیں ہے کائنات. اللہ کی نسبت کسی سے نہیں ہو سکتی. وَهُوَ، اور وہ، یہ رفع والی ضمیر ہے، ڈیٹیچ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہ ہے خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا. لہو، اسی کے لیے ہے مقالید. مقالید کسے کہتے ہیں؟ چابیاں. مقلاد اور پھر اس کی جمع مقالید، یہ جمع ہو گئی. اس کے پاس ہیں کنجیاں. کس چیز کی؟ السماوات والارض، آسمان و زمین کی. یعنی پیچھے کیا بات چل رہی تھی، یاد کریں پچھلی جمعرات کو، کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کائنات کو تنے تنہا چلا رہے ہیں. تو یہاں دلیل آ گئی کہ خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. کنجیاں کس چیز کی؟ خزانوں کی. تو خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ اکیلے موجود ہیں. یبسطو بسطا، یبسطو بسطن فہو باسط. تو کشادہ کر دیتے ہیں وہ الرزق کا. ہاں دیکھیں، رزق وسیع معنوں میں اور چیز ہے اور پیسہ اور چیز ہے. پیسہ رزق کی ایک آرٹیکل ہے. اگر ایک بندہ 3 لاکھ روپے کما رہا ہے تو یہ سارا رزق نہیں ہے، یہ صرف رزق میں سے ایک چیز آپ پارٹیکل کو کاؤنٹ کر رہے ہیں. رزق میں اس کی صحت ہے، رزق میں اس کا اولاد ہے، رزق میں اس کا ذہنی سکون ہے، رزق میں پتہ نہیں کیا کیا ہے. رزق بہت وسیع لفظ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یبسط الرزق لمن یشاء. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں نا تو رزق بڑھا دیتے ہیں. کیونکہ کنجیاں کن کے پاس ہیں عاصم صاحب؟ اللہ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق بڑھا دیتے ہیں. وَيَقْدِرْ، اور جس کے لیے چاہتے ہیں نپا تلا کر دیتے ہیں. تو جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو کنسٹرکٹ کر دیتے ہیں، ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں، لمیٹڈ کر دیتے ہیں. یہ ان کی شان ہے. وہ جس کے لیے چاہیں انتظام جیسا چاہیں فرما دیں. تو الفاظ کی خوبصورتی دیکھیں، یبسط الرزق لمن یشاء وَيَقْدِرْ. تو ادھر یبسط کے ساتھ کیا جوڑا ہے؟ وَيَقْدِرْ. اور واو آ گیا کون سا عاصم صاحب؟ عطف. اور یہ فعل آ گیا اور یہ فعل آ گیا. دونوں کی حالت کون سی ہے؟ رفع، حالت رفع ہے. تو جو آج موضوع پڑھا دیکھیں اس کی اپلیکیشن. پھر آ گیا انہو، بے شک وہ، بکلی، ہر چیز، شیئن، چیز، علیم، اس کے جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے. اللہ کو پتا ہے کس کو میں نے کتنا رزق دینا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کس کو یبسط الرزق میں لے کے آنا ہے اور کس کو یقدر میں لے کے آنا ہے. یہ کس کا پلان ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اچھا آگے آ گیا شرع. شرع کا لغوی مطلب ہوتا ہے راستہ بنانا. کیا مطلب ہوتا ہے؟
راستہ بنانا. پھر اس کا مطلب ہوتا ہے مقرر کرنا، اصطلاحی مطلب ہے. شرع لکم، اس نے تمہارے لیے مقرر کر دیا، من الدینی، دین میں سے، ما وصا بہ نوحا، جو اس نے وصیت کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو نا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی آپ کی طرف آئی ہے. کیونکہ بابا آدم سے لے کے حضور تک دین ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے، سنگولر ریلیجن. شریعتیں مختلف ہیں. ہم جس طرح نماز پڑھتے ہیں، نماز پچھلی شریعتوں میں بھی تھی لیکن اس کے احکام اور تھے. زکوٰۃ پچھلی شریعتوں میں بھی تھی لیکن اس کے احکام مختلف تھے. شریعتیں زمانے کے مطابق تھی، ان میں الاسٹیسٹی تھی، لیکن دین ایک تھا. اللہ ایک، اس کے رسول ایک، جنت، دوزخ، فرشتے، ان پر ایمان، یہ تھا. اچھا، نوح پہلے رسول تھے. طوفان کے بعد سب سے میجر شخصیت ہمیں نظر آ رہی ہے نوح. تو نظر نوح سے شروع کیا اور حضور پہ ختم کیا. والذی، اور وہ چیز، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیک، حضور آپ کی طرف. حضرت نوح پہلے رسول اور حضور آخری رسول. وما وصینا بہ، اور اسی کی تو وصیت کی تھی ہم نے. کس کو؟ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. ابراہیم کو جو بنی اسرائیل کے جد امجد ہے، the most distinctive feature, personality in بنی اسرائیل. و موسیٰ and the عیسیٰ علیہ السلام. تو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ یہ دو بڑے نامور نبی گزرے ہیں بنی اسرائیل میں. تو اب دیکھیں نا، لڑی پوری ہو گئی. یہ نبیوں کے جد امجد اور یہ یہودیوں کے اور یہ عیسائیوں کے. تو اس طرح یہ. اچھا، اب آپ سے میرا سوال ہے، صرف نوح پہ تنوین کیوں ہے ساتھ، باقی یہ تین پہ نہیں ہے؟ ابراہیم ایک زبر، موسیٰ ایک زبر، عیسیٰ ایک زبر. کون مبنی ہے؟ اچھا ہاں، نہیں، غلط جواب ہے. یہ موسیٰ یہ مبنی ہے، عیسیٰ بھی مبنی ہے، ابراہیم تو مبنی نہیں ہے. قال الابراہیم نہیں آیا قرآن میں؟ آیا ہے جی سمر بھائی. موسیٰ عیسیٰ تو مبنی ہے کیونکہ یہ الف مکسورہ لگا ہوا ہے، کھڑا الف لگا ہوا ہے. عاصم یہ کیا ہے؟ یہ مبنی ہے، یہ نہیں چینج ہوں گے. ابراہیم یہ غیر منصرف ہے، ساتھ بتا نہیں رہے تم. ہاں، یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ ادا مبنی. غیر منصرف کی ہوتا ہے؟ ادا مبنی. ادا مطلب ہے تے پیش بھی آ سکتی ہے تے زبر بھی آ سکتی ہے. بٹ صاحب زیر نہیں آ سکتی تے تنوین نہیں آ سکتی. نوح تے کیوں زبرانے ساتھ؟ پھر تو ڈبل حرکت کیسے آ رہی ہے؟ ہاں یار، مفعول ہے تو نہیں تو یہ بھی سارے پھر مفعول ہیں. نہیں اب میری بات غور سے سنیں، اس کو کبھی نہ بھولیں. دو نبیوں کے نام پہ قرآن میں تنوین آئے گی، نوحم و لوطن. اب اس کا اصول سنیں اور اس کو دماغ میں بٹھا لیں. جب کسی نام میں، یہ غیر منصرف ہی ہے ساتھ، لیکن جب کسی نام میں دو صفتیں کٹھی نہ پائی جائیں، عجمیت اور تانیث. اچھا، عجمیت تو ہے لیکن تانیث نہیں ہے. مذکر لفظ ہے نا، مؤنث تو نہیں ہے، تو تانیث نہیں ہے. عجمیت ہے، تانیث نہیں ہے. اور اس کے تین الفابیٹس ہوں اور درمیان والا حرف ساکن ہو تو وہ پھر منصرف ہو جاتا ہے. تین حرف ہوں، لوط، لام زبر لا، واو ساکن اور طا. ادھر نو، نون اور واو اور ہا، درمیان والا ساکن، ان پہ تنوین آ جاتی ہے. یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ یس، لٹل بٹ آئی تھنک. تو بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. جی جی بٹ صاحب، سمجھ نہیں آ رہی، مشکل لگ رہا ہے. یہ نوحن اور لوطن پہ تو ایسے ہوگا، ٹھیک ہے. ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ہم تو تمام نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے کہ اللہ کے نبی ہے. یہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے ترجمے میں، میسج میں؟ میسج کیا؟ ہاں میسج کیا؟ ہاں اصل ہے میسج ہے، وہ تو گرامر پہ توجہ چلی گئی. میسج یہاں پر ابھی آگے پڑھا نہیں ہے، اب آنے لگا میسج. یہ آگے آنے لگا، ابھی آیت نہیں نا مکمل ہوئی تھی. تو اب میسج کیا ہے کہ دین ایک ہے. میسج کیا ہے؟ دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا دین ہے؟ ایک ہی دین ہے. اور
وہ کیا ہے؟ شریعتیں مختلف آئی ہیں لیکن دین ایک ہی آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کنیکٹ کر دیا ہے سارے نبیوں کی چین کے ساتھ. یہ کہ اقیم الدین، دین کو تم نے قائم کرنا ہے. سارے نبیوں کا مشن یہاں پہ بیان کر دیا، یہ کہ سارے نبی آتے تھے دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. دیکھیں دعوت و تبلیغ اٹ سیلف مقصد نہیں ہے. میری یہاں کھڑے ہو کے پریچنگ کرنا یہ اصل مطلوب نہیں ہے، یہ منزل میں سے ایک میجر سٹیپ ہے بس. اصل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں کیا کیا؟ اینڈ ختم کیا کیا؟ ریاست بنائی. اور ریاست کیا بنائی؟ اقیم الدین، دین کو اسٹیبلش کیا. ایسا نظام رائج کر دیا جہاں سود ختم کر دیا، نمازیں سب لوگوں نے شروع کر دی، معاملات سب کے ٹھیک ہو گئے، اخلاق سب کے ٹھیک ہو گئے، اور اللہ کو شارع مان لیا گیا کہ اللہ کی زمین اللہ کا قانون. اگر یہ نہ کر سکے ہم تو ہم سب ناکام ہو جائیں. کیونکہ قرآن مجید صرف ذاتی پرائیویٹ سطح پر دھیمے سروں میں پڑھے جانے والی کتاب نہیں ہے. ہر علمی کتاب اس طرح پڑھی جاتی ہے دھیمے سروں میں. یہ چیمبر آف کامرس میں پڑھنے والی کتاب ہے، یہ پارلیمنٹ میں نافذ کرنے والی کتاب ہے، یہ ہمارے لیے آئین کا درجہ رکھتی ہے. اس کے لیے حضور نے 83 جنگیں لڑی. آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو پتا ہے حضور نے تبلیغ بھی کی اور تلوار بھی اٹھائی. He fought 83 wars, brutal ones, to establish the deen of Allah. اور آگے دیکھیں بڑی پتھی بات آ رہی ہے. بٹ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا. وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، کہ فرقہ فرقہ نہ بنو. آپ کو پتا ہے یہ دو حکم نہیں ہے، ایک ہی ہے. فرقے پتہ ہے کب بنیں گے؟ جب یہ کام ہم سب نہیں کریں گے. جب عاصم کہے گا کہ میں نے دین اللہ کا بول بالا کرنا ہے، بٹ صاحب کہیں گے میں نے بھی اللہ کا دین بول بالا کرنا ہے، ساتھ بھی کہے گا اللہ کا دین بول بالا کرنا ہے، ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے انڈر ون. اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. سمجھ آ رہا ہے عاصم؟ کہ یہ ہو رہا ہے، فرقے بنے ہوئے ہیں کیونکہ یہ نہیں کر رہے لوگ. جب اس کو پکڑیں گے تو پھر یہ خود بخود ہی فرقے جو ہیں یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ترجیح اول اللہ کی ذات بن جائے گی. اور جب یہاں پہ اپنا فرقہ آگے کریں گے تو یہ نہیں ہوگا. تو یہ اسی طرح سے اللہ نے حکم دیا. اور لک ایٹ دی کمپریشن آف دی ورڈز. دیکھیں الفاظ کتنے تھوڑے ہیں. پتھی نیس دیکھیے، ان اقیم الدین، دین قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اس میں گروہوں گروہوں میں نہ بٹو. اور ساری زندگی کا فلسفہ ان 4-5 لفظوں میں اللہ نے بیان کر دیا. سبحان اللہ. کبورا، گراں ہے، علی المشرکین، مشرکین پر یہ چیز بہت گراں ہے. کیا؟ ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو. کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، اکیلے کائنات کو چلانے میں ایک ہی خدا ہو بس. تو مشرکین کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی. وہ 360 بتوں کو پوجتے تھے اور انہوں نے ڈیمی گاڈز بنائے ہوئے تھے. وہ کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، اکیلے اللہ میاں کہاں اس سارے نظام کو سنبھالیں گے. تو کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اس جملے پہ غور کریں، ذرا خیمہ لگائیں. اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اپنی طرف بلا لیتے ہیں. ہدایت کے لیے 2 شرطیں ہیں. یہ پہلی شرط بیان ہو گئی. بعض بندوں کو ان کا پروگرام نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو کالر سے پکڑ کے ہدایت دے دیتے ہیں. الیہ من یشاء، اس کو کہتے ہیں مجذوب سالک، صوفیہ کہتے ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ خود ہی کسی کو پکڑ کے ہدایت کے رستے پہ لگا دیتے ہیں، اور ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے ان کی پوری زندگی پھر بدل جاتی ہے بالکل. وہ کیا سلطان صاحب فرماتے ہیں 360 ڈگری چینج ہو جاتی ہے ان کی. لیکن اب دوسرا جملہ ہمارے عوام کے لیے. اب اس انتظار میں بیٹھے رہیں، چلو جی اللہ دی جدوں کال آئے گی بٹ صاحب ادوں اسی نیک ہو جاواں گے. اب اس پہ تو نہیں بیٹھے رہے، پہ آخرت گواہ بیٹھیں گے. ہمارے لیے یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَهْدِي، وہ ہدایت دیتا ہے، الیہ، اپنی طرف، من ینیب، جو بھی رجوع کرتا نا اس کو بے ہدایتہ نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ. یہ ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کمر باندھ لیتا ہے اس کو میں ہدایت ضرور دیتا ہوں جو ہدایت کا طلبگار ہے.
اچھا ابھی ہم نے کیا پڑھا یہاں پہ بھی دیکھ لیں, یجتبی اور یہ آ گیا حروف عطف اور یہدی سیم آ رہا ہے نا اعراب. تو یہ جو آج پڑھا یہ دیکھ لیں آپ. اب تو قرآن آپ سے باتیں کرنی چاہیے قرآن کو. وما تفرقوا, میں قرآن 1997 سے پڑھ رہا ہوں روزانہ, مجھے نہیں یاد کوئی دن ایسا گزرا ہو 1997 سے آج تک کہ کسی دن میں نے نہیں پڑھا. قرآن سب سے زیادہ جس چیز کی مذمت کرتا ہے نا وہ یہ ہے تفرقوا. یوں تو تم سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ مسلمان بھی ہو. تو وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم. اب یہ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ گئی عاصم صاحب, کہ لوگ فرقہ میں نہیں بٹے مگر علم آ جانے کے بعد. علم والے آپس میں سینگ پھنساتے ہیں قرآن کہہ رہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب اللہ کی کتاب آ گئی فرقے ختم ہو جانے چاہیے تھے اور سب کو ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا ہو جانا چاہیے تھا آئیڈیلی, لیکن کیوں نہیں ہوئے؟ بغیم بینہم, فرما رہے ہیں آپس کی ضد کی وجہ سے کہ ہمارا شملہ اونچا ہونا چاہیے. تو یہ آپس میں آرگیومنٹ شروع ہو گئے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا, کئی فرقے وجود میں آ گئے اور دین پیچھے رہ گیا. تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ عام سادہ لوگ فرقہ بازی نہیں کرتے, ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن یہ جو ہے نا ما جاءہم العلم, جن کے پاس علم آ گیا انہوں نے اس کو پکڑ کے کیا کیا, بغیم بینہم. اللہ محفوظ فرمائے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ, اور اگر نہ بات طے پا گئی ہوتی آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی, إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, ایک اپوائنٹڈ ٹرم کے لیے, لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, تو لوگوں میں فیصلہ کر دیا جاتا ابھی دنیا. دیکھیں نا, غور کریں, عاصم کا اور میرا کسی بات میں اختلاف ہو گیا, اب یہ اختلاف کون صحیح ہے کون غلط ہے, ایسا نظام اللہ نے ڈیزائن نہیں کیا کہ غلط والے کو بھی دنیا میں ہی سزا مل جائے, چھت ڈگے تو ہوتے ہی غلط والے باطل والے اہل باطل مر جان, ورنہ تو دنیا پھر دارالآزمائش رہے گی نہیں. کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا یہ کیا ہوا, باطل تو پنپ رہا ہے سر جی, اہل حق تو سچ حق پہ ہونے کے باوجود دنیا میں بظاہر تو نیچے نظر آ رہے ہیں, اور جو برائیاں کر رہے ہیں وہ تو بہت دنیا میں اوپر جا رہے ہیں. وہ اس لیے ہے بھائی کہ اس کائنات کا ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات ایک پہلے سے لکھ دی ہے کہ یہاں دنیا میں نے سارا فیصلہ نہیں کرنا, دنیا دارالابتلاء ہے, دنیا دارالآزمائش ہے, یہاں پہ باطل راج کرتا ہوا نظر آئے گا, قیامت تک صبر کرنا پڑے گا. پھر ایک دن آئے گا جب سب کے جھگڑوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم کر دیں گے. اس وقت حق حق ہو جائے گا, باطل باطل ہو جائے گا, کرسٹل کلیئر ہو جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. مثلا جیسے اللہ نے کہا کہ اس کا فیصلہ تو ہو سکتا ہے نا سیکنڈ کمنگ آف جیسس کا, یس جو کہہ رہے تھے جی, اللہ نے وہاں پہ یہی کہا کہ اس کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا. ورنہ وہاں کہا جا سکتا تھا کہ وہ شریعت تو جا چکی ہے, یہ شریعت محمدی ہے, تو ہم آپ کو اس میں کلیئر کر دیں کہ سیکنڈ کمنگ آف جیسس کے بارے میں یہ چیز ہے. لیکن وہاں بھی اللہ نے یہی کہا اب اس کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا. ہاں وہاں پہ بھی یہی کہا, جو ہے نا وہ چیز وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ ہے کہ میرا خیال ہے جیسے ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ شاید جو ہمیں کانسیپٹ ملتا ہے وہ دنیا کی دارالآزمائش ہونے کا تو ملتا ہے, لیکن دارالابتلاء ہونے کا کانسیپٹ شاید نہیں ملتا کہ یہ لازمی طور کے اوپر ہی یہ تکالیف کی جگہ ہے, یا شاید میرا خیال ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں. نہیں آپ غلط ہی ہیں, کیونکہ میں آپ کو ابھی نص پیش کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. قرآن میں یہ تو ریکرنٹ تھیم ہے کہ ہر جگہ پہ دنیا کو دارالابتلاء. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, we are going to put you in test. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, what is بلا, آزمائش, ہم آپ کو آزمانے چلے جا رہے ہیں. اور دنیا کو دارالابتلاء کا کیا کہا گیا, انما الاموال والاولاد فتنہ, فتنہ ابتلاء ہے نا, اولاد سے پیارا کون ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرما دیا ہے
کہ اولاد الذین، اور بے شک وہ لوگ اورثوا الکتاب، جن کو وارث بنایا گیا کتاب کا. کتاب پہ زبر ہے، کیوں عاصم؟ کل مفعول منصوب، شاباش. من بعد ہم لفی شک منہ، اور جن کو کتاب دی گئی اس کے بعد وہ کس میں ہے؟ شک میں ہے. منہ مریب، ایسا شک جو ان کو ریب، جو ان کو الجھن میں ڈالے ہوئے ہے. وہ کہہ رہے ہیں جن کو کتاب دی گئی نا، جو وارث بنے بعد میں جو جنریشنز آئیں، جیسے جینزی آ گئی، انہوں نے پہلے والے بڑوں کو دیکھا یہ تو آپس میں فرقے فرقے ہوئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کتاب میں ہی شک کرنا شروع کر دیا اور مذہب سے دور ہو گئے، جیسے ویسٹ میں ہو رہا ہے. وہاں پہ کیا ہوا؟ نئی جنریشن ساری مذہب سے دور ہو گئی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سوالوں کا جواب ہی نہیں ہے ہمارے مذہب کے پاس. Christianity, by the way, does not answer any of the questions regarding the personality of Jesus, regarding the life after death. So students are not satisfied. The generation is not satisfied. پھر آگے فرماتے ہیں فَبِذَلِكَ، اگر یہ معاملہ ہے ہمارے حبیب، فَدْعُوا، تو ان کو دعوت دیجیے، وَاسْتَقِمْ، اور پھر اس پہ قائم ہو جائیے، کَمَا أُمِرْتَ، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا. تا کا مطلب کیا ہے؟ تو، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ویسا کیجئے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی آوا کو فالو نہ کریں، آپ ان کی ہوائے نفس کو فالو نہ کریں. آپ کو جیسا چھوٹے چھوٹے اس میں نا وہ لنگوسٹک میریکل دیکھتے جائیں، دو دو لفظوں میں پوری کتاب اللہ بیان فرما رہے ہیں. فَدْعُوا، ان کو دعوت دیں، وَاسْتَقِمْ، اور اس پر استقامت اختیار کریں، کما امرت. دنیا کی کوئی زبان آپ اس کو ترجمہ کریں، کئی پیراگراف میں ان کا ترجمہ ہونا ہے، یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے. invite them and be consistent as you have been commanded. تو دیکھیں میں کتنے زیادہ لفظ بول رہا ہوں، اور یہاں پہ صرف چھوٹے سے 2 لفظ بیان ہوئے. اور پھر ان کی آوا کے پیچھے نہ آئے. وَقُلْ، اور یوں فرمائیے، آمنتُ، میں تو ایمان لے آیا ہوں، بما، اس چیز پہ، انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا. یہ باب افعال اور اللہ فاعل. کل فاعل مرفوع، فاعل مرفوع ہیں سارے، وہ کل مفعول منصوب ہے. من کتاب، یہ کون سا مرکب ہے ساتھ صاحب؟ من کتاب، جار مجرور، ٹھیک ہے. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، تو کا مطلب میں، مجھے حکم دیا گیا، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں تمہارے درمیان جسٹس جو ہے اس کو اسٹیبلش کروں. حضور فرما رہے ہیں یہ دیکھیں، جسٹس کو اسٹیبلش کروں، کیونکہ دعوت تبلیغ کا سب جو یہ جو منہج بتایا گیا ہے، اس کا کلائمیکس کیا ہے؟ حکومت آپ کے جب تک ہاتھ میں نہیں آئے گی تب تک آپ کیسے، جب آپ کے پاس عدالت نہیں ہوگی، آپ کا معاشی نظام نہیں ہوگا، تب تک آپ اسلام کا معجزہ کیسے سامنے آپ کے آئے گا؟ حضور نے 23 سال یہ کر کے دکھایا ہے، اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس سسٹم. مذہب کسی کا پرائیویٹ مسئلہ نہیں ہے، یہ عیسائیت میں ہے، ہر شخص کا ذاتی مسئلہ ہے. مذہب ذاتی مسئلہ اسلام میں نہیں ہے کسی کا. سینٹ پال نے یہ گڑبڑ کی تھی، اس نے کہا تھا شریعت علیحدہ کر دو، دین علیحدہ کر دو. اسی لیے وہ کہتے ہیں عیسیٰ سولی پر چڑھ گئے، ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، اب ہم جیسی مرضی زندگی گزاریں، ہم آزاد ہو گئے. تو انہوں نے اپنے آپ کو شریعت کی پابندیوں سے آزاد کر لیا. اسلام ہمیں ایسے آزاد نہیں کرتا، ہماری جو قید ہے اسی میں ہماری آزادی ہے. اللہ ربنا و ربکم، لک ایٹ دا ورڈز، اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں. ادھر بھی ضمیر، ادھر بھی ضمیر، درمیان میں عطف. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. وہ بیوٹیفل شیئر پوئٹری معلوم ہو رہی ہے کہ ہمارے لیے ہیں ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے ہیں تمہارے اعمال. لا حجت بیننا و بینکم، تمہارے ہمارے درمیان کوئی آرگیومنٹ نہیں. لا حجت بیننا و بینکم، ادھر بیننا، پھر واو درمیان میں، پھر بینکم، ضمیروں کے ساتھ ضمیریں آ رہی ہیں. اللہ یجمع بیننا، اللہ ہمیں جمع فرمائیں گے، اللہ ہمیں جمع فرمائیں گے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور انہی کی طرف لوٹنا ہے. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ، اور وہ لوگ جو جھگڑ رہے ہیں، فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں، جار مجرور. مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، جب اللہ کی باتوں میں لوگوں نے اتفاق کر لیا ہے، استجاب کر لیا ہے، اب سارے لوگ ایمان لا رہے ہیں. تو اب مکہ میں کیا کر رہے تھے؟ وہ لوگوں کے وسپرنگ کر رہے تھے کہ یہ دین صحیح نہیں ہے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ حجتہم داحدہ، ان کی جو آرگیومنٹ ہے نا وہ باطل ہے. Their argument is invalid.
داہدہ کا مطلب 4 دفعہ آیا قرآن میں، مطلب یہ ہے کہ ان کا آرگومنٹ باطل ہے، ان کی حجت جو ہے اب وہ باطل ہے، اب تو لوگ مان چکے ہیں، دین عام ہو گیا، گھر گھر پہنچ گیا کچے پکے گھر میں، ان دا ربہم، ان کے رب کے ہاں اب ان کے آرگومنٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وعلیہم غضب وعذاب شدید، اور ان پر ہے غضب، ولہم عذاب شدید، اور پھر ادھر غضب کہا، پھر عطف لائے، پھر عذاب کہا، اور پھر یہ صفت موصوف صفت لے آئے کہ سخت ان کے لیے سزا ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کر دی ہے، تو پھر اس کتاب کو پڑھنا بھی تو چاہیے نا جو اس نے حق کے ساتھ نازل کر دی ہے، اس پہ غور و فکر بھی تو کرنا چاہیے۔ زندگی کا مقصد یہی ہے، قرآن کو پڑھ لیں بٹوین دا لائنز، اسٹیبلشمنٹ آف Allah's command۔ یہ شروع ہونا ہے پہلے اپنی ذات سے، پہلے قرآن کے احکامات پہ خود اپنی زندگی پہ عمل کرنا ہے، پھر گھر والوں کو کرانا ہے، پھر ساری زندگی مسلمان ہو۔ پورے قرآن مجید میں اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا نا، لیکن غلامی کے اصول نہیں بیان کیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا قرآن پڑھنے والا غلام ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ قرآن مجید پڑھ لیں، قرآن مجید پڑھ کے آپ کو لگے گا کہ ہم دنیا میں ہم آئے ہیں کمانڈ کے لیے آئے ہیں، ہم رول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا ہے کہ یہ اسٹیبلش، کئی اس کی نصوص موجود ہے کہ آپ اس کو جب تک تم کسی اصل پہ نہیں، یہاں تک آیات آ گئی ہیں، تم کسی اصل پہ نہیں ہو جب تک کہ تم اس کو نافذ نہ کرو، اس اللہ کے نظام کو۔ پھر آگے فرما رہے ہیں والمیزان، یہ دیکھیں یہ آ گیا درمیان میں واو، اور ادھر الکتاب المیزان، یہ دونوں عطف کے درمیان اسما آ گئے۔ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل کی، میزان ایک میٹافر ہے، ایک استعارہ ہے، کس چیز کا؟ جسٹس کا، کہ اللہ تعالیٰ یہ بار بار اس سارے آج رکوع کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یہی ہے، اسٹیبلشمنٹ آف شریعہ لا، کہ آپ لوگوں کو شریعت کے 4 مقاصد ہیں، آپ ڈر نہ جائیں۔ شریعت کیا چاہتی ہے؟ سمپل، ہر ایک کی جان محفوظ ہو، ہر ایک کا مال محفوظ ہو، اس کی عزت محفوظ ہو، اور اس کا دین محفوظ ہو۔ کسی کی عبادت گاہوں پر حملے نہیں کر سکتا کوئی بھی اسلامک کنٹری میں۔ تو یہ 4 چیزیں مقاصد ہیں، اس سے ڈرنے والی، اور حدیں بھی صرف 4 ہیں۔ یہ جو یورپ والے شور بتاتے ہیں سخت سزاواں، سخت سزا، صرف 4 سزائیں، صرف 4 حدود 4 ہیں۔ ڈاکے کی سزا ہے، ہاتھ پاؤں کاٹو مخالف سمتوں سے، اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ چوری، السارق والسارقۃ، چوری کی سزا حد بیان کر دی ہے۔ پھر اس کے بعد 2 یہ ہو گئی، پھر قصاص ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور ہے، حد قذف ہے۔ حد قذف سمجھتے ہیں؟ کسی شریف آدمی پر اسلامی حکومت میں جھوٹا بہتان نہیں باندھا جا سکتا، ورنہ 80 درے پڑ جائیں گے۔ بس یہ 4 حدود ہیں، 5ویں کوئی بھی نہیں۔ شراب کی تعزیر ہے۔ تو یہ 4 حدود ہیں، یہ 4 شریعت کے مقاصد ہیں، اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر نے 10 سال اس کو امپوز کر کے دنیا کو دکھا دیا، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کیسے کرتے ہیں۔ اور آپ پڑھے لکھے ہیں، یہودی ہمارے انڈر رہے ہیں، اور 1400 سالوں کی ہسٹری ہے، یہودیوں نے کبھی بغاوت نہیں کی۔ انہوں نے کہا ہمیں جیو حکمران نہیں چاہیے، ہمیں مسلم رولر چاہیے۔ عیسائیوں نے بھی کہا ہمیں مسلم رولر چاہیے۔ جب مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو جا کے وہاں سارا امن کر دیا، اور جب عیسائیوں نے رچرڈ دی تھرڈ آیا، اس نے مسلمانوں کا گھٹنے تک خون بہا دیا۔ ہم سب سے پرامن رہے ہیں۔ ہندوستان میں دیکھیں، مغلز آپ کے سامنے رہے ہیں، تو کتنے ہم پرامن طریقے سے، 50 ملکوں کے، مسلمان ملکوں کے برابر جی ڈی پی تھی مغلوں کی، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ۔ اتنی تو اکنامکس پڑھے ہوئے ہیں نا آپ، سال میں جو گڈز اینڈ پروڈکٹس جو پروڈکشن ہوتی ہے اس کو جی ڈی پی کہتے ہیں۔ تو 50 مسلمان ملکوں کے برابر جی ڈی پی تھی مغلوں کی، اتنا پیسہ تھا ان کے پاس۔ تو صرف مسلمان ہی ایک قوم ہے جس کی ہسٹری ہے، اور اس کے بعد پھر اب آپ 500 سال سے اب ہم غلام ہیں۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب اس کو مکمل کر لیجئے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تمہیں کیا ادراک ہو، یدریکا آپ کو کیا ادراک ہو، لعل الساعۃ قریب، کہ وہ قیامت کی گھڑی قریب ہی ہو۔ یہ قریب پہ پیشیں کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کی خبر ہے۔ انا والے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، بڑی خوبصورت ٹیک اوے آ گئی ہے کہ ایک قیامت کی جلدی وہ منا رہے ہیں جو عمل کوئی نہیں کر رہے، تو کہتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بدو آیا اور اس نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوال کرنے والا اور جواب دینے والے کا علم برابر ہے اس بارے میں. تو آپ صاحب نے فرمایا تو یہ بتا تیری تیاری کتنی ہے, تو وہ چھوڑ دے. سرکار پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا تیری تیاری کتنی ہے. والذین آمنوا مشفقون منہا, اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اس سے ڈر رہے ہیں. شفق کسے کہتے ہیں؟ What does the word شفق mean؟ روشنی. گڈ بٹ صاحب. جو طلوع فجر کے وقت روشنی ہوتی ہے اسے شفق کہتے ہیں, یا غروب آفتاب کے وقت شفق ہوتا ہے. پھر اسی سے اشفاق بنتا ہے. کیا مطلب اشفاق کا؟ ڈرنے والا. اسی سے اسم فاعل مشفقون, حالت رفع میں. تو مشفقون وہ تو ڈر رہے ہیں, آئے قیامت آ گئی ہمارا کیا بنے گا. قرآن embraces you, Mr. Saad. It doesn't let you go anywhere. What you are supposed to do is to pay attention, and that's it. Open the book of Allah, grab the book of Allah daily early in the morning and before going to bed. It will sprinkle something new towards you every time you open it. So it's a discourse with Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقِّ, اور وہ جانتے ہیں یہ بس قیامت حق ہے, ایک وقت پہ آ جانی. اور بٹ صاحب وہ اسی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. الا سنتے ہو ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید, اور وہ لوگ ہیں یمارون, وہ جو کٹ حجتیاں کر رہے ہیں, بحثیں کر رہے ہیں, اس میں شک ڈال رہے ہیں, لمبے لمبے آرگیومنٹس کر رہے ہیں, وہ گمراہی میں دور جا پڑے ہیں. اللہ لطیف بعبادی, قربان کیوں نہ جائیں اس کلام پہ. یہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا عاصم صاحب, اللہ لطیف بالمومنین, اللہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے. لطیف کا دو مطلب ہے, ایک سے یہ معنی پورا نہیں ہوتا باریک بی سے. باریک بی بھی اس کا مطلب ہے, مہربان بھی اس کا مطلب ہے, نرم و نازک بھی اس کا مطلب ہے, شفقت فرمانے والا بھی اس کا مطلب ہے. ون ورڈ نہیں آتا عربی کا کسی بھی دوسری زبان میں, سموتا نہیں. اچھا یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا اللہ نیک بندوں, اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اس میں لے لیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ لطیف بعبادہ, بندے تو سارے ہی ہیں اللہ کے. وسعت دیکھیں, ان کی شان دیکھیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء, وہ جس کو چاہتے ہیں وہ روزی عطا کرتے ہیں. دیکھیں رزق اللہ نہیں روکتے, جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کا بھی رزق نہیں روکتے. یرزق من یشاء وہو القوی العزیز, وہ قوی ہیں, وہ مائٹی ہیں, وہ طاقت والے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.